اس صدی کی سب سے بڑی خبر کرونا وائرس، جس موذی مرض نے دنیا میں 10 لاکھ سے زائد انسانوں کی جان لے لی، اس بیماری سے محفوظ رکھنے والی ویکسین تیار کر لی گئی۔ کیا 2021 تک اربوں ویکسین تیار کر لی جائیں گی؟ کیونکہ دنیا کے 7.25 ارب انسانوں کے لیے فی کس 2 انجیکشن چاہیے ہوں گے۔ کیا یہ ویکسین پاکستان کو بھی ملے گی، یا پاکستانی یوں ہی اس بیماری سے زندگی کی بازی ہارتے رہیں گے؟ ویورز، اگر آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ بنانا ہے تو آپ اس ویڈیو کا لفظ لفظ غور سے سنیے، اور اس چینل جس کا نام میر ٹاکیز ہے اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ انسانی تاریخ کی اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بالآخر سائنسدانوں نے کووڈ-19 کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک تو سارے ہی اس کرونا اس بیماری کا علاج جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، اور باقی ہم جیسی وہ جو قومیں ہیں کم از کم دعائیں کر رہی تھی کہ انسان اور سائنسدان جو ہے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ بالآخر اس میں انسان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس ویکسین کو انسانی تاریخ اور سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے، سائنس کا عظیم کارنامہ ہے، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا، چاند پہ قدم رکھنا بھی ہمارے لیے تفاخرانہ احساس ہے، ہمیں وہ فرحت بخشتا ہے، ہمیں وہ عزت دیتا ہے۔ لیکن یہ کرونا وائرس کی اور کووڈ-19 کا علاج دریافت کرنا، ویکسین تیار کر لینا، یہ شاید اس سے بھی بڑی مہربانی ہے جو سائنس نے اور سائنسدانوں نے بنی نوع انسان پر کی ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا آغاز چائنا سے ہوا تھا، اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے 1.26 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کے مر گئے تھے، جو 10,26,000 سے زائد بنتے ہیں۔ بالآخر اس کی روک تھام کے لیے، اس موذی بیماری کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار کر لی گئی ہے۔ دوستو، جن سائنسدانوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کی خوشی سے ان کے جبڑے جو ہے ان کے کانوں کو جا لگے ہیں، خوشی سے یہ خبر شیئر کر رہے ہیں انسان کے ساتھ کہ بالآخر کووڈ-19 کا علاج اور بچاؤ، بالآخر انسان نے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ویکسین تیار کر لی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم انسانوں کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آنے والا سپرنگ یعنی موسم بہار، آنے والا موسم بہار یہ خوشخبری لے کے آ رہا ہے کہ زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 43,500 انسانوں کو یہ ویکسین لگائی گئی، تو اس کے نتائج جو ہیں 90% سے زیادہ مثبت آئے ہیں، یعنی انہیں فائدہ ہوا ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس جو ہیں ان پر نمودار نہیں ہو سکے۔ ویکسین کس طرح سے فائدہ کرے گی؟ اس کی 2 ڈوز جو ہے کسی بھی شخص کو جس کو کیور کر رہا ہے اس کرونا سے، اس کو پہلی ڈوز لگے گی، اس کے 3 ہفتوں کے بعد یہ دوسری ڈوز اس کی دی جائے گی، انجیکٹ کی جائے گی، اور اس کے 7 دن بعد یہ اپنے پازیٹیو اثرات ویکسین دکھائے گی، یعنی یہ 1 مہینے کا ایک آلموسٹ پروسیس ہو۔ جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اس ویکسین کے لیے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خدمات پیش کی، وہ اس میں امریکہ کے لوگ شامل رہے، جرمنی، برازیل، ارجنٹائن، ساؤتھ افریقہ اور ٹرکی کے لوگوں پہ یہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ کچھ یوں چل رہا ہے کہ 33,500 لوگوں پہ جب یہ اس ویکسین کا تجربہ کیا گیا تو اس میں 94 لوگ ایسے ہیں جو کیور ہوئے ہیں، اور جو ڈیٹا مہیا ہوتا رہے گا اس ویکسین کی تیاری پھیلتی جائے گی۔
اب ایک اہم سوال ہے کہ یہ ویکسین جو ہے عام لوگوں کو کب دستیاب ہوگی؟ پیمانے پر یہ ویکسین اسی سال، یعنی یہ جو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، نومبر اور دسمبر میں ہی مہیا ہو جائے گی۔ نومبر کے چوتھے ہفتے اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا اور اس کا پھر دائرہ پھیلتا جائے گا، اور یہ ویکسین پھر جو ہے جو ابھی لاکھوں میں تیار کی گئی ہے وہ کروڑوں میں اور پھر بالآخر اربوں میں تیار کی جائے گی۔ اگر کمپنیز کو جنہوں نے یہ تیار کی ہے، یعنی فائزر اور بایو این ٹیک، یہ دو کمپنیز ہیں جن کے سائنسدانوں نے یہ ویکسین تیار کی ہے، اگر انہیں اپروول مل جاتی ہے تو اس سال کے اینڈ تک یعنی دسمبر تک 50 کروڑ ویکسین تیار کر لی جائے گی، اور اگلے سال یعنی 2021 کے اختتام تک 1.3 بلین ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ آبادی اس وقت آپ کو پتا کہ 7.8 ارب ہے۔ اس ویکسین کی ڈوز ہر انسان کے لیے دو انجیکشن ہے، تو اس حساب سے آپ یہ سمجھیے کہ 10 ارب سے زیادہ یہ ویکسین تیار ہونی ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ 2021 تک، اور سائنسدان یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ اس سال کے اختتام تک 10 ملین ویکسین جو ہیں وہ یو کے کو ڈلیور کی جائیں گی۔ اگلی کھیپ میں انہیں 30 ملین اور ویکسین چاہیے ہوں گی جو یہ کمپنیز پرووائڈ کریں گی۔ اب یہ اہم سوال ہے کہ یہ ویکسین کن کو ملے گی اور کن کو دیر سے ملے گی۔ اب یہ بڑی جو بڑے ملک ہیں، اہم ملک ہیں، جیسے امریکہ ہے، اس میں جیسے جرمنی ہے، اور جیسے فرانس ہے، اور جیسے چائنا ہے، یہ ملک جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن ملکوں کو پہلے ویکسین ملے گی اور کن ملکوں کو بعد میں ویکسین ملے گی۔ اب ہمارے حکمرانوں پہ اور ہماری جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کا یہ ایک امتحان ہوگا کہ وہ ان اداروں سے، عالمی اداروں سے، صحت کے عالمی اداروں سے یہ ویکسین کس طرح سے لیتے ہیں۔ کیا ان ہمارے حکمرانوں کا زور صرف میاں نواز شریف کو لندن سے پاکستان لانے، وہ ان کو ضرور لائیں، ان پہ اگر کیسز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میاں نواز شریف صاحب کو لانے سے آئین اور قانون اور پاکستان کا بھلا ہوگا تو وہ ضرور لائیں، اور اس سے پہلے وہاں الطاف حسین ہیں ان کو بھی لائیں، اور اس سے ساتھ ہی جو ہے دبئی میں پرویز مشرف صاحب ہیں ان کو بھی لے آئیں۔ لانا ہے حکومت نے تو لائیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، ان کا ٹائم ضائع نہ کریں، نہ اپنا ضائع کریں، اور یہ ویکسین لائیں جس کی انسانوں کو، پاکستانیوں کو ضرورت ہے۔ دوستو، ان لوگوں سے آپ پوچھیں کووڈ-19 میں کا شکار ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ ان میں بوڑھے تھے، سینئر سٹیزن تھے، کچھ ان میں بالکل صحت مند اور جوان لوگ بھی گئے ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچوں کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہر ایج کے لوگ جو ہیں اس کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں، گئے ہیں، اور یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اس پہ توجہ دیں اور دیکھیں کہیں یہ نہ ہو جس طرح چینی پہ انہوں نے نگاہ رکھی، آٹے پہ انہوں نے نگاہ رکھی، اور گھی پہ انہوں نے نگاہ رکھی، سب چیزوں پہ انہوں نے نگاہ رکھی لیکن سب مہنگی ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس ویکسین کو لانے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے ابھی سے حکمت عملی طے کریں۔ یہ کمپنیز جو تیار کر رہی ہیں اور عالمی اداروں کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ فی الفور جو ہے جہاں بھی جس ملک کو بھی دیں گے اس میں ہاسپٹل کا سٹاف پہلا ان کی پرائرٹی ہے، پھر ہاسپٹل سے وابستہ ورکرز ہیں، اور پھر سینئر سٹیزن کے لیے یہ تھوڑی قدرے آسانی سے مہیا ہوگی ویکسین۔ یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ اس میڈیسن کو، اس ویکسین کو سیو کرنے کے لیے -80 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کی ضرورت ہوگی، جو بہت ٹیکنیکل کام ہے اور بہت مشکل کام ہے اس کو سیو کرنا، اور اس کی بورڈنگ لانچنگ یعنی دوسرے ملک سے یہاں تک پہنچنا، اور اس کو ٹیمپریچر جو ہے وہ دوران سفر جو ہے مینٹین رہے گا جب تک وہ پیشنٹ کو انجیکٹ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ایک انتہائی احتیاط سے رکھنے والی میڈیسن ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ میں آپ کو سادہ لفظوں میں
یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویکسین جو ہے وہ کام کیسے کرے گی، انسانی باڈی پہ کام کیسے کرے گی۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ویکسین انسانی باڈی میں کام کیسے کرے گی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وائرس کا یعنی کرونا وائرس کا جینیٹک کوڈ انسانی باڈی میں، اس کا کچھ حصہ انسانی باڈی میں انجیکٹ کیا جائے گا۔ پھر یہ ویکسین جو ہے انسانی باڈیز میں کو ٹرینڈ کرے گی کہ وہ 2 طرح کی اینٹی باڈیز پیدا کرے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک طرح کے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ امیون سسٹم کو وہ ریڈی کریں گے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے ٹی سیلز اس میں بنائے گا جو کرونا وائرس کو شکست دے گا۔ ٹی سیلز جو ہیں یہ کرونا وائرس سے جنگ کر کے اس کو شکست دیں گے۔ سادی گرو یہ ہے کہ پہلے اس شخص کو تھوڑا سا کرونا کیا جائے گا، پھر اس کے جسم میں کرونا سے لڑنے والی جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا ہوں گی جو لڑیں گی کرونا، اور کرونا مخالف جو قوتیں ہیں وہ لڑیں گی، اور پھر بالآخر کرونا کو شکست ہوگی۔ تو یہ اتنی جو بڑی انسانوں کے لیے خوشخبری ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس عالمی خوشی کے موقع پر امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے، اس خبر کو ایکسیلنٹ نیوز قرار دیا ہے، اور یو کے پرائم منسٹر نے بھی اسے ناقابل فراموش ایک ایونٹ اور خبر قرار دیا ہے۔